السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل اللہ فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف، حمد اور ثناء اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمۃ للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین اکرام، آج کی کلاس انشاءاللہ تعالی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 12 سے رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کا فہم حاصل کرنے، اس پر ایمان لانے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 12، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الانعام والنار مثوى لهم ان اللہ يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ دو شرط، اور یہ بارہا قرآن مقدس کے اندر تقریباً 100 مقام پر اللہ رب العزت نے یہ وعدہ فرمایا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے یہ دو کام کیے، الا الذین آمنوا، جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل صالح کیے، جن کا عقیدہ صحیح تھا اور جن کے عمل سنت کے مطابق تھے، ایمان تھا، اخلاص تھا اور نبی کا طریقہ تھا۔ ایسے عمل کیے عقیدے کے صحیح ہونے کی موجودگی میں، ایمان کے یعنی توحید کی موجودگی میں۔ تو توحید کے ساتھ جو نیک عمل کرتا ہے اس کے لیے اللہ نے فرمایا اللہ انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور قرآن مقدس کے اندر ایک جگہ نہیں، تقریباً 100 جگہ اللہ رب العزت نے یہ وعدہ فرمایا ہے۔ کام دو کرنا ہے، ایک تو اپنے عقیدے کو صحیح کرنا ہے، اپنے ایمان کو صحیح کرنا ہے، اپنی توحید کو صحیح کرنا ہے، اور دوسرا پھر نیک عمل کرنا ہے۔ نیک عمل وہ جو اخلاص کے ساتھ اور نبی کے طریقے پر کیا گیا عمل، جو اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پر کیا گیا عمل، اس کے لیے اللہ نے وعدہ کیا کہ وہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ وہ جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی جن لوگوں نے انکار کیا، جو عقیدہ اللہ رب العزت نے نازل کیا تھا، جو عقائد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے، اس عقیدے کا اس نے انکار کیا، یعنی توحید، آخرت، رسالت کا اس نے انکار کیا اور عمل صالح کا انکار کیا۔ اور جس نے عقیدے کا ہی انکار کر دیا، وہ عمل صالح کتنا ہی کرے، اس کے عمل صالح کسی کام کے نہیں۔ یہ پچھلی کلاس میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو جنہوں نے کفر کیا وہ دنیا کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو کفر کرنے والوں کی یہاں پہ دو صفت بتائی گئی ہے کہ ان کی زندگی کا مقصد دنیا کا فائدہ اٹھانا ہے، دنیا کو حاصل کرنا ہے، یہی ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ اور وہ یوں بے فکر ہو کر کھاتے ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں، اور آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے، اور آخرکار ان کا آگ ٹھکانہ ہو جائے گی۔ تو دو جو صفت بتائی گئی، ایک صفت یہ بتائی گئی کہ ان کی زندگی کا مقصد دنیا سے فائدہ اٹھانا ہے، دنیا کو حاصل کرنا، اور ان کے کھانے کا انداز جیسے چوپائے یعنی جانور کھاتے ہیں۔ تو کیا مومن دنیا سے فائدہ نہ اٹھائے اور کیا وہ نہ کھائے؟ مومن دنیا سے فائدہ اٹھاتا ہے اور کھاتا بھی ہے، اچھے سے اچھا کھاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے خود کہا کہ پاک اور طیب چیز کھاؤ، لیکن مومن کا ایک دائرہ کار ہوتا ہے، اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ میں وہی کھاؤں گا جو میرا رب نے میرے لیے طے کر چکا ہے، جو میرے رب نے میرا مقدر کر دیا ہے اتنا ہی میں کھا پاؤں گا، اور اتنا ہی دنیا کو استعمال کر پاؤں گا جتنا میرے رب نے میرے لیے لکھ چکا ہے۔ یہ اس کا عقیدہ ہوتا ہے کہ جو چیز میرے مقدر میں لکھی ہوئی ہے وہ مجھے مل کر کے رہے گی، اور جو کھانے کی چیز لکھی ہے وہ مل کے رہے گی۔ تو وہ دنیا کو حاصل کرتا ہے، اور جو بھی چیز کھاتا ہے یعنی دنیا کی جو بھی نعمتوں کو وہ حاصل کرتا ہے
وہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے دائرے کے اندر اس عقیدے کے ساتھ اور اس طریقے سے حاصل کرتا ہے جس طریقے سے شریعت نے اجازت دی، حلال اور حرام کی پابندی کرتے ہوئے، حلال اور حرام کا خیال رکھتے ہوئے وہ اس کو حاصل کرتا ہے۔ لیکن جس نے انکار کیا ہے اسے حلال اور حرام نہیں دیکھتا، وہ اس کو اللہ کیا حساب دینا ہے نہیں دینا ہے اس کو کوئی پرواہ اور کوئی خیال نہیں ہوتا۔ حلال سے آئے حرام سے آئے، کسی کا دل دکھا کر کے آئے، کسی کی چوری کر کے آئے، کسی کا ڈاکہ ڈال کر کے آئے، کسی کا مرڈر کر کے آئے، کہیں سے بھی آئے، اس کو دنیا کی چیزیں حاصل کرنا ہے، اس کو عزت حاصل کرنا ہے، دولت حاصل کرنا ہے، مال و شربت حاصل۔ اور کھاتا کیسا ہے وہ؟ جیسے جانور کھاتے ہیں۔ مومن کیسا کھاتا ہے؟ امام بخاری اور مسلم نے ایک روایت لے کر کے آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک اتڑی بھر کر کھاتا ہے اور کافر 7 اتڑیوں کے برابر کھاتا ہے، بھر کر کھاتا ہے۔ مومن ایک اتڑی کو بھر کر کے کھاتا ہے اور کافر انکار کرنے والا، کفر کرنے والا 7 اتڑیوں کو بھر کے کھاتا ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5393 مسلم شریف حدیث نمبر 2061۔ اب ہم اپنا جائزہ لے لیں، کسی کفر کرنے والے شخص کو فون لگا کر کے پوچھ لیں کہ آپ صبح ناشتے میں کتنی روٹی کھاتے ہیں، کتنے چاول کھاتے ہیں، دوپہر میں کتنی روٹیاں کھاتے ہیں، اور پھر شام کو کتنا کھاتے ہیں، اور ہم اپنا محاسبہ کر لیں کہ ہمارا 7واں حصہ ہے یا اتنے ہی ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ اور اگر آج کے دور کے ان مسلمانوں کو دیکھا جائے تو شاید ہی یہ ان سے کچھ ایک اتڑی بھی کم کھاتے ہوں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ معیار بتایا اللہ رب العزت نے، پہچان بتائیے، صفت بتائیے کہ کفر کرنے والے کی یہ صفت ہے کہ دنیا کو حاصل کرنا ہی اس کا مقصد ہے۔ ہم اپنا مقصد دیکھ لیں، کیوں جی رہے ہیں ہم؟ پوچھ لیں ہم ایک دوسرے سے یا اپنے آپ سے کہ تیری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اولاد ہے مقصد؟ ہماری زندگی کا مقصد اچھی بلڈنگ بنانا ہے، زیادہ عزت کمانا ہے، ہمارا نام چلے اور ہمارا نام باقی رہے، آخرت کا کوئی تصور؟ اللہ رب العزت ہم سب کو آخرت کے تصور کے ساتھ جینے والا بنا دے۔ تو مومن کیسے کھاتا ہے پہلے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ ایک تو یہ ایک اتڑی کے برابر کھاتا ہے، یہ سب سے پہلے جب کھاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہ حلال ہے یا نہیں۔ پھر دوسری چیز دیکھتا ہے یہ پاک ہے یا نہیں، یعنی گلا ہوا سڑا ہوا تو نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا آرڈر ہے جو ہم پچھلی کلاسز میں پڑھ کر کے آ چکے ہیں کہ طیب اور پاک چیز، حلال چیز کو کھانا ہے جو ظاہری بھی پاک ہو اور باطنی بھی پاک ہو۔ اور کئی آداب ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، کھانا کھانے کے کیا آداب ہیں، چند آداب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہاتھ دھو کر کے کھاتا ہے، بسم اللہ کہہ کر کے کھاتا ہے، کیونکہ جو بسم اللہ نہیں کہتا اس کے کھانے میں شیطان جو ہے وہ شامل ہوتا ہے۔ سامنے سے کھاتا ہے، جیسے نبی مکرم کی حدیث ہے، شاید بخاری یا مسلم کی ہے، کہ ایک بچے کو آپ نے کہا کہ اپنے سامنے سے کھاؤ، بسم اللہ کہہ کر کے کھاؤ، اور داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ تو یہ سامنے سے کھاتا ہے، ٹیک لگا کر کے کھانا جو ہے وہ منع ہے۔ سیدھے ہاتھ سے کھاتا ہے، اور ایک شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مسلم شریف کی حدیث ہے، کہ سیدھے ہاتھ سے، وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، لیفٹ ہینڈ سے کھا رہا تھا، اس کو کہا کہ رائٹ ہینڈ سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، تو اس نے کہا کہ سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا پاؤں گا۔ تو نبی مکرم ناراض ہوئے اور کہا کہ اب تو سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا پائے گا۔ چند ہی دنوں میں اس کا ہاتھ جو ہے وہ شل ہو گیا، یعنی اس کو پیرالائسس ہو گیا اس ہاتھ میں، اب وہ ہاتھ اٹھ نہیں سکا زندگی بھر، اور وہ زندگی بھر مجبوراً وہ لیفٹ ہینڈ سے ہی کھاتا رہا، کیونکہ اس نے نبی مکرم کے حکم کا انکار کیا۔ یہ ہے نبی مکرم کی اطاعت۔ تو سیدھے ہاتھ سے کھائے، 3 یا 4 انگلیوں سے کھائے، ایک نوالے کو ختم ہو جانے کے بعد دوسرا نوالا منہ کے اندر رکھے، مل جل کر کے کھائے، یعنی ایک ساتھ بیٹھ کر کے دسترخوان میں کھائے، انگلی کو آخر میں انگلی کو چوس لے، اگر کوئی کھانا گر گیا ہے تو اسے اٹھا کر کے اور اس کو دھو کر کے صاف کر کے وہ کھا لے۔ کھانے کے اندر پھونک نہ مارے، یا کھانے اور پینے کی چیز میں پھونک مارنے سے منع کیا گیا۔ اور کھانا کھانے کے بعد اس میں کچھ چیزیں چھوٹ گئی ہیں، اس کا آپ اور غور فکر کیجئے گا، اور کھانے کے بعد کھانے کی دعا پڑھ لیں، جیسے کھانا شروع کرنے کے پہلے بسم اللہ ہم نے کیا، اور کھانے کے آخر میں الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین۔ اور غیر ایمان والا کیسے کھاتا ہے یا جانور کیسے کھاتا ہے، کیونکہ مثال اللہ نے دے دی تو اگزامپل سے ہم سمجھ جائیں گے کہ غیر ایمان والا بھی ایسی کھاتا ہے۔ تو اس کا کھانا کیسا ہوتا ہے؟ ایک تو وہ پورا پیٹ بھر کے کھاتا ہے، نہ ہوا کی آس پاس ہوا سانس لینے کی اس میں جگہ باقی رکھا، نہ اس نے پانی پینے کی جگہ باقی رکھا، تو وہ 7 اتڑیوں سے کھاتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ صرف جانور کا مقصد ہوتا ہے، اور جیسے بھی آپ جانور کے اوپر اگر سرچ کریں تو بھینس کے اندر یا گائے کے اندر 4 معدے ہوتے ہیں، اور اس کا صبح سے شام تک بس ایک ہی مقصد ہے، کھانا، اور دوسرا کام بغیر شادی کے اور بچے۔ تو کھانا اور مقصد، یہ ان کی زندگی ہے، یہی ان کی زندگی کا مقصد ہے، اور یہ پیدائش کا بھی ان کا مقصد ہے، کھانا اور جنریشن کو بڑھانا، حرام ہو یا حلال ہو، یعنی ان کے کھانے کی چیز ہے، بس انہیں کھانا ہے۔ اب اس کے مالک نے اسے حلال لے کر کے آیا ہے یا حرام لے کر کے آیا ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں، بس اسے تو کھانا ہے۔ کسی کو ملے نہ ملے
اس سے کوئی پرواہ نہیں کہ پڑوسی بھوکا ہے یا نہیں ہے، اس کے گھر کے لوگوں نے برابر کھائے یا نہیں کھائے، اس سے کوئی لینا نہیں، اس کو تو کھانا ہے بس۔ کبھی کبھی آپ دیکھیں گے کہ وہ کھڑے کھڑے کھاتا ہے اور چلتے چلتے بھی کھاتا ہے، یہ ایک جانور کا کھانا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس صفت سے ہم سب کو محفوظ رکھے، لیکن ہم اس کا جائزہ ضرور لیں، ہم اپنا محاسبہ ضرور کریں کہ ہم کہاں پر ہیں۔ بہرحال اس آیت کو پھر سے دیکھیں، بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ دنیا کا فائدہ اٹھاتے ہیں، انہیں صرف دنیا کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور مومن دنیا کی پرواہ نہیں کرتا، اس کا مقصد دنیا نہیں ہے، اس کا مقصد آخرت ہے۔ دنیا ضرورت ہے تو ضرورت کے مطابق وہ دنیا میں سے لیتا ہے، اور اس کے لیے تو آخرت ہے، اور غیر ایمان والے کے لیے، کفر کرنے والے کے لیے دنیا ہی اس کے لیے جنت ہے، وہ دنیا سے پورا لے لیتا ہے، اور آخرت میں جیسا اللہ رب العزت نے آخر میں فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جس نے کفر کیا وہ دنیا کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور وہ یوں بے فکر ہو کر کے کھاتے ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں، یعنی جانور کھاتے ہیں، اور آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے، اور ان کی ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہے۔ آیت نمبر 13، اور کتنے ہی بستیاں کہ وہ آپ کے اس بستی یعنی مکہ سے جس کے باشندوں نے آپ کو نکال دیا کہیں زیادہ طاقتور تھے، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، پھر کوئی بھی ان کی مدد کرنے والا نہ تھا۔ مشرکین مکہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر ستایا کہ آپ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان سے بڑی بڑی بستیاں اور ان سے زیادہ طاقت والی، ان سے زیادہ دولت والی، ان سے زیادہ پاور والی تھیں، اور جب انہوں نے انبیاء کے ساتھ یہ حرکت کی تو اللہ رب العزت نے انہیں تہہ و بالا کر دیا، انہیں ہلاک اور برباد کر دیا، پھر کوئی بھی ان کو مدد کے لیے نہیں آ سکا۔ تو یہ لوگوں نے نبی مکرم کو مکہ سے نکالا، یعنی نبی مکرم مکہ سے نکلنا نہیں چاہتے تھے۔ اس تعلق سے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 476 اور تفسیر الطبری کے حوالے سے انہوں نے نقل کیا ہے، تفسیر الطبری جلد نمبر 26 اور صفحہ نمبر 62 یعنی 62-63، ترمذی شریف حدیث نمبر 3925 کچھ لفظوں کے ہیر پھیر سے 3925، ابن ماجہ حدیث نمبر 3108۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے اس قدر پریشان کیا اور نکلنے پہ مجبور کیا، لیکن نبی مکرم نکلنا نہیں چاہتے تھے۔ اس تعلق سے یہاں پہ سماعت فرمائے، ابن ابو حاتم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکل کر غار کے طرف روانہ ہوئے، یہی غار ثور کی طرف نکلنے لگے، تو اس موقع پر آپ نے مکہ کی طرف دیکھا، یعنی جب آپ مکہ سے نکل رہے تھے تو مکہ کی طرف پلٹ کر کے دیکھا، یعنی خانہ کعبہ کی طرف یا مکہ کی طرف پلٹ کر کے دیکھا، دیکھ کر کہتے ہیں، فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ کی شہر میں سے تو اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ محبوب شہر ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت کے شہروں میں سے سب سے زیادہ اس زمین کے اندر کوئی ٹکڑا ہے، کوئی جگہ ہے، کوئی شہر ہے تو وہ مکہ ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا، اور اللہ کے شہر میں سب سے بہتر، اللہ کے شہر میں سب سے بہتر تو ہے، اگر مجھے مشرکین تجھ سے نہ نکالتے تو میں تجھ سے نہ نکلتا، مشرکین اگر مجھ سے نہ نکالتے تو میں تجھ سے نہ نکلتا۔ اور ویسے بھی آپ کا وہ وطن تھا، آپ کا بچپنا وہاں پہ گزرا تھا، آپ کی خاندان وہاں پر تھی، آپ کے رشتہ دار وہاں پہ تھے، دوست احباب تھے، اور آپ بہت ہی تکلیف کے ساتھ مکہ سے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے آپ کو تسلی دی کہ ان سے بڑے بڑے جابر اور بڑے بڑے طاقتور، بڑے بڑے پاور والے اور بڑی بڑی فوجوں والے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں تہہ و بالا کر دیا، انہیں ہلاک اور برباد کر دیا، اور ان کی مدد کو پھر کوئی نہیں آیا۔ یعنی اب انہیں بھی وارننگ دی جا رہی ہے کہ ان کے ساتھ بھی ایسے ہی کچھ ہونے والا ہے، اور چند ہی عرصے میں انہوں نے مدینہ کے اوپر اٹیک کیا، مدینہ کو تباہ اور برباد کرنے کی کوشش کی، اور اللہ رب العزت نے مقام بدر میں اور مقام احد میں ان کو دبوچ لیا، آسمان سے لشکر کو اتارا، اور فرشتوں نے صحابہ کے ساتھ مل کر کے اور ان کے اوپر عذاب اللہ رب العزت نے نازل کیا۔ آیت نمبر 14، کیا وہ شخص جو اپنے رب کے طرف سے واضح دلیل پر ہے۔ اب یہاں پہ دو لوگوں کے بارے میں، دو لوگوں کے عمل کے بارے میں اللہ رب العزت بتا رہا ہے، کیا پھر وہ شخص جو اپنے رب کے طرف سے واضح دلیل پر ہو، اس شخص کے مانند ہو سکتا ہے، اس شخص کے جیسا ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کے بد عمل پرکشش بنا دیے گئے اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے۔ یہاں پر بھی ہم اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں، سیلف انالیسس کریں
کہ ہم کہاں پر ہیں؟ کیا پھر وہ شخص جو اپنے رب کے طرف سے واضح دلیل پر ہے، یعنی اللہ کے کلام نبی کے فرمان کے مطابق وہ جی رہا ہے، جیسے لوگوں نے جی کر کے جا چکے ہیں جن کے عمل کے اوپر اللہ رب العزت نے ان کے عمل کے قبولیت کی مہر لگا دی ہے اور کہہ دیا رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ۔ تو ایک تو وہ شخص ہے جو اللہ کے کلام پہ، نبی کے فرمان پہ ویسا عمل کر رہا ہے جیسا کرنے کا حق تھا، جیسے صحابہ اکرام نے کر کے دکھا دیا، اور ایک وہ شخص ہے جس کے تعلق سے یہاں فرمایا اور اس شخص کے مانند ہو سکتا ہے، کیا اس کے جیسا ہو سکتا ہے؟ یعنی دنیا کی زندگی میں کیا وہ اس کے جیسا رہے گا؟ کیا وہ قبر کے اندر اس کے جیسا رہے گا؟ کیا وہ حشر کے اندر اس کے جیسا رہے گا؟ کیا وہ جنت اور جہنم کے اندر اس کے جیسا رہے گا؟ تو اس شخص کے مانند ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کے بد عمل پرکشش بنا دیے گئے، مطلب وہ گناہ کا جو کام کرتا ہے وہ کام کو وہ بہت اچھا سمجھ کر کے کرتا ہے، یعنی کرنے کے بعد اسے ملامت بھی نہیں ہوتی، کرنے کے بعد اسے بے چینی بھی نہیں ہوتی کہ میری آج نماز چھوٹ گئی، یا میں نے آج جھوٹ بول دیا، یا میں نے آج غیبت کر دیا، یا میں نے اللہ رب العزت کی فلاں مخلوق کو تکلیف پہنچا دیا، یا پڑوسی کو یا رشتہ دار کو تکلیف پہنچا دیا، میں نے فلاں سے قطع تعلق کر لیا، میں نے اپنے دولت کے رعب میں آ کر کے کسی کو حقیر سمجھ لیا۔ یہ گناہ اس کو پرکشش بن کر کے اس کے سامنے آتے ہیں، وہ گناہ کو گناہ محسوس نہیں کرتا۔ اس شخص کے مانند ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کے بد عمل پرکشش بنا دیے گئے ہیں، یعنی اس عمل کو میں وہ خوش ہوتا ہے، برے نہیں لگتے اس سے، اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، اس کا جو دل کہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے دل نے کہا کہ یہ عمل ویسے کرنا ہے جیسے ماں باپ نے کیے ویسا کرتا ہے، اس کا دل کہتا ہے یہ عمل ویسا کرنا ہے جیسا میرا دل چاہتا ہے ویسا کرتا ہے، اس کے دل نے کہا کہ یہ عمل ویسا کرنا ہے جیسے بعض معاشرے کے لوگ یا بعض قبیلے کے لوگ یا بعض گروپ کے لوگ کر رہے ہیں، تو پھر وہ ویسا کرتا ہے۔ اس کا دل جہاں جس عمل کو جیسا چاہتا ہے ویسا کرتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو رکھ کر کے دیکھیں کہ ہم ہر عمل زندگی کے ہر فیلڈ میں ویسا ہی کرتے ہیں جیسا اللہ رب العزت چاہتا ہے، اللہ کے نبی چاہتے ہیں، جیسے صحابہ نے کیے۔ کیا ہمارا طرز عمل یہ ہے، یا ہمارا بھی طرز عمل یہ ہے کہ جو ہم عمل کر رہے ہیں اسے ہم بہتر سمجھ رہے ہیں، وہ پرکشش سے ہمارے لیے وہ اٹریکٹیو ہے، اور پھر وہ ہم اپنے نفس کی خواہش کی بنا پر کر رہے ہیں، جیسا نفس کہتا ہے ویسا کر رہے ہیں۔ اس آیت کو پھر سے سماعت کریں۔ کیا پھر وہ شخص جو اپنے رب کے طرف سے واضح دلیل پر اللہ کے مطابق وہ زندگی جی رہا ہو، اس شخص کے مانند ہو سکتا ہے، اس کے جیسا ہو سکتا ہے جس کے لیے اس کے بد عمل پرکشش ہیں، بنا دیے گئے ہیں، اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ سورہ رعد آیت نمبر 19۔ تو بھلا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کے پروردگار کے طرف سے آپ پر نازل کیا ہے حق ہے، وہ اس شخص کے طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہو۔ یعنی یہ دونوں انسانوں کا فرق یہاں پہ بتایا گیا کہ جو اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی دلیلوں کے اوپر ہے اور یہ اندھا ہے، اسے کچھ نہیں دکھ رہا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، بس کرا چلا جا رہا ہے۔ دوسرا سورہ حشر آیت نمبر 20۔ اہل دوزخ اور اہل جنت برابر نہیں، اہل بہشت کے والے مطلب اہل جنت اور اہل جہنم برابر نہیں، یعنی یہ دونوں قسم کے عمل کرنے والے تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ اس آیت کا مفہوم ہے۔ تو ہم بھی یہ چیز سمجھ لیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اچھے لوگ اور برے لوگ اللہ رب العزت سب کو ایک جیسا کر دے گا؟ تو یہ دنیا میں بھی بے عزت رہیں گے، پریشان حال رہیں گے، بے چین رہیں گے، سکون و اطمینان سے خالی رہیں گے، اور قبر کے اندر بھی یہی حال رہے گا کہ یہ سکون و اطمینان سے خالی رہیں گے، اور حشر کے میدان میں بھی یہی حال رہے گا، اور پھر ہمیشہ ہمیش کی جائے۔ اور جنہوں نے اللہ رب العزت کی شریعت کے مطابق زندگی جی ہوگی تو اللہ کا تو اس سے وعدہ ہے کہ ان کو خوف اور غم نہیں ہوگا، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا، جو اس کی وحی کے مطابق جئیں گے، جو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں بیان کیا۔ آیت نمبر 15۔ اس جنت کی صفت جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، ہر کسی سے نہیں، متقی سے وعدہ کیا گیا۔ اور متقی کون ہے؟ متقی وہی ہے جس نے ایمان لایا، یعنی جس نے اپنے عقیدے کو صحیح کیا، اپنے توحید کو صحیح کیا، اور پھر جس نے عمل صالح کیا، یعنی نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اخلاص کے ساتھ عمل کیا، اللہ رب العزت سے ڈر کر کے زندگی جیا، اللہ کی ایسی محبت کہ اللہ کی نافرمانی کا اسے ڈر تھا، اور اللہ رب العزت کے غضب سے، اللہ رب العزت کے غصے سے وہ ڈر کر کے زندگی جی۔ تو جن لوگوں نے اور جس نے اس جنت کی صفت، یعنی اس جنت کی کوالٹی یہاں پہ بتائی جا رہی ہے، اس کی صفت جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے کہ اس میں ایک پانی کی نہر ہے جو بدلنے والا نہیں، جو پانی کی نہر ہے وہ پانی اس کا بدلے گا نہیں۔ ہم جیسے دیکھتے ہیں کہ جو نہر ہوتی ہے یا جو ندیاں وغیرہ ہوتی ہیں، اس کا پانی کئی جگہ بدبو والا ہوتا ہے، کئی جگہ اس کا کلر چینج رہتا ہے، بدلا ہوا رہتا ہے، اور کئی جگہ اس کے اندر کائی وغیرہ رہتی ہے۔
لیکن جنت کا جو پانی رہے گا وہ ہمیشہ ایک جیسا رہے گا. اس لیے یہاں پہ صفت بتائی گئی کہ اس کا پانی بدلنے والا نہیں ہے، نہ ٹیسٹ میں بدلنا ہے، نہ کلر میں بدلنا ہے، اور نہ صفائی کے اندر اس کی کوئی تبدیلی آنی ہے. دوسرا، اور ایسی دودھ کی نہریں ہیں جس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہ ہوگا. تو دودھ کا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ذائقہ بدلتا ہے کچھ وقت کے بعد، اور جب اس کا ذائقہ بدل جاتا ہے، اس کا ٹیسٹ بدل جاتا ہے، تو پھر وہ پینے لائق اور کھانے لائق نہیں رہتا. لیکن وہاں کا جو دودھ ہوگا وہ دودھ کی نہریں ہوگی، اور ایسی نہر اور ایسا دودھ کہ جو اپنے ٹیسٹ کو، اپنے ذائقے کو کبھی تبدیل نہیں کرے گا. اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی. یہاں کی جو شراب ہے اس کے اندر بہت سی کمیاں ہوا کرتی ہیں، جو سورہ صافات آیت نمبر 47 میں بتایا گیا، سورہ لقمان آیت نمبر 19 میں بتایا گیا، اور سورہ صافات میں ہی آیت نمبر 46 میں 46 میں بتایا گیا کہ یہاں کی جو شراب ہے وہ ہوش کو ختم کر دیتی ہے، بدبو اس کے اندر ہوا کرتی ہے، اس کے اندر کڑو پن ہوا کرتا ہے، اور بھی بہت سی خرابیاں اس کے اندر ہوا کرتی ہیں. اور سب سے بڑی خرابی یہ کہ وہ عقل کو ڈھانک لیتی ہے. انسان کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا اسے پتہ نہیں. اس کی چال بدل جاتی ہے، اس کی آنکھ بدل جاتی ہے، اس کا چہرہ بدل جاتا ہے، اس کی زبان بدل جاتی ہے، وہ کیا بولنا چاہتا ہے کچھ اور بول. لیکن وہاں کی شراب ان ساری برائیوں سے پاک ہوگی. تو اس شراب کے تعلق سے بتایا، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، اور صاف شفاف شہد کی نہریں ہوں گی. یہاں کا جو شہد ہوتا ہے اس کے اندر بعض دفعہ مکھی کے پر ہوا کرتے ہیں، شہد کی مکھی کے پیر ہوا کرتے ہیں، اس کے ڈنک وغیرہ ہوا کرتے ہیں، موم نکلتا ہے، لیکن وہ ایسی شہد ہوگا جو بالکل صاف اور شفاف ہوگا. اور یہ ساری نہریں جنت الفردوس سے نکلتی ہیں، جو سب سے اونچی جنت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس تم جب اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو. وہ بہترین جنت اور اعلیٰ جنت ہے، سب سے اعلیٰ جنت ہے. اس سے جنت کے نہریں نکلتی ہیں، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے. سبحان اللہ، یہ رحمان کے عرش سے نیچے والی جنت ہے، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، یعنی یہاں سے اللہ رب العزت کا دیدار اور قریب. اونچی جنت کا مطلب یہی ہے. اور دوسرا فائدہ یہ سب سے بڑا، سب سے اہم جو نعمت ہے یا فائدہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے عرش سے قریب ہے، اللہ کا دیدار قریب سے. اور دوسرا یہ کہ وہیں سے ساری نہریں نکلتی ہیں، اور پھر وہ دوسری اور تیسری اور چوتھی دوسری جنتوں کے اندر جاتی ہے، جیسے جنت کے درجات بتائے گئے ہیں کہ یہ اس حدیث کا جس کے تعلق سے نبی مکرم نے رغبت دلائی کہ جب اللہ رب العزت سے مانگو تو جنت الفردوس سے مانگو، وہیں سے نہریں نکلتی ہیں، اور یہ عرش کے قریب ہے، عرش کے نیچے. بخاری شریف حدیث نمبر 7432. آگے اللہ فرماتا ہے، واپس آئیں آیت نمبر 15 پہ، اور وہاں ان متقیوں کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے. ان متقیوں کے لیے وہاں پہ ہر طرح کے پھل ہوں گے. پھل کے تعلق سے بھی قرآن کے اندر سورہ دخان آیت نمبر 55 میں بتایا گیا، اور سورہ رحمان آیت نمبر 52 کے اندر بتایا گیا کہ وہاں پہ کیسے پھل ہوں گے. اس میں وہ اطمینان اور سکون سے ہر قسم کے پھل مانگیں گے، اور ہر پھل ان کو 2 قسم کے دیے جائیں گے. اور بھی ایسی کئی نعمتیں ہوں گی، اور ایسی نعمتیں جس کے تعلق سے نبی مکرم نے فرمایا نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی دل نے اس کا تصور کیا. اور ان کے رب کے طرف سے مغفرت ہوگی. یہ اور سب سے عظیم چیز کہ ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے رحمت ہو گئی، مغفرت ہو گئی، رب کی طرف سے ان کے لیے معافی ہو گئی. یعنی ہمیشہ کے لیے اب وہ جنت کے اندر داخل ہو گئے. اب انہیں کبھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا، اب ان کو کبھی بڑھاپا نہیں، اب ان کو کبھی سو کر کے وقت گزارنا نہیں. ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کا عیش و آرام اور سکون اور اطمینان اللہ رب العزت کی طرف سے دے دیا گیا. اور سب سے عظیم یہ کہ اللہ رب العزت کا دیدار وہ جب چاہیں جب کریں. کیا یہ لوگ، اب اللہ رب العزت نے نیک لوگوں کے بارے میں بتایا کہ جو ایمان لاتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، یعنی متقی لوگ ہیں، ان کے لیے ایسی جنت. اور اب دوسرا جو گروپ ہے، اور 2 ہی قسم کے گروپ، ایک ایمان والے ہیں اور ایک غیر ایمان. ایمان والوں میں صرف ایمان والے، غیر ایمان والوں میں منافق، مشرکین اور انکار کرنے والے، اور بھی جو دوسرے لوگ ہیں وہ اس میں آئیں گے. تو کیا یہ لوگ ان لوگوں کے مانند ہو سکتے ہیں جو آگ میں ہمیشہ رہنے والے، جیسے کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، یہ آگ میں ہمیشہ رہنے والے، اور انہیں گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. وہاں پہ پینے کی چیزوں کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ وہاں پہ پانی ہوگا. اور پانی کے تعلق سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زمزم کا پانی کیسا ہوتا ہے. یہ جنت کے پانی میں سے، یا یوں کہہ لیں آپ
کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شک کے صدر کے لیے جبرائیل علیہ السلام آئے تھے تو تشتری بھی جنت سے لے کر کے آئے تھے اور خود بھی آپ جنت سے مطلب آسمان سے آئے تھے، لیکن پانی زمزم کا لیا تھا، تو اس سے زمزم کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ کیسا عظیم پانی۔ تو وہاں کا کسی کو وہاں کی نعمت کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہاں پہ پانی دیا جائے گا، دودھ ایسا ہوگا جو ٹیسٹ جس کا خراب نہیں ہوگا، شراب ایسی ہوگی جو ساری برائیاں جو یہاں کی شراب میں اس برائیوں سے وہ پاک ہوگی، اور شہد ان کو دیا جائے گا جو صاف اور شفاف ہوگا۔ یہ تو ان کا کھانا ہے، یہ ان کی مشروب ہے، یہ ان کی پینے کی چیز ہے، اور ان کے کھانے کے لیے بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اور اب وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ ہمیں جہنم کے اندر رہنے والے ہیں، انہیں گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو وہ ان کی آتے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اس کے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب وہ پانی پئیں گے اس گرم پانی کو، اور وہ گرم پانی کیسا کس چیز سے گرم کیا ہے؟ جہنم کی آگ سے گرم ہوا ہے، وہ یہاں کی 69 گنا تیز آگ سے گرم ہوا پانی ہے۔ جب اس کی بھاپ لگے گی انسان کے چہرے پر تو اس کی کھال کو گلا کر کے وہ اس پانی کے اندر ڈال دے گی۔ مجبوری میں جب وہ اس پانی کو پیے گا تو اتڑیاں پھٹ کر کے اور نیچے آ جائے گی، گھٹنے کی طرف سے پانی نکل جائے۔ یہ اب ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم چاہیں تو ایمان لائیں اور عمل صالح کریں، اور چاہیں تو دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیں جو دھوکہ ہے، لیکن دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیں اور یہاں کی جو برائیاں ہیں اس کو اپنا دل نشین بنا لیں، اس کو اپنے لیے بہتر بنا لیں اور اس طریقے سے جیے۔ تو یہ خبر دینے کے لیے اللہ رب العزت نے وقت وقت میں انبیاء علیہ السلام کو پہنچایا، اور ہمارے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان سے آنے والا جو ہمارا وقت ہے اس کے بارے میں آگاہ کر دیے، اور آنے والے وقت کو جن لوگوں نے جھوٹا سمجھا ان کا کیا انجام ہوا یہ بھی بتا دیا گیا، اور بار بار اس کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے قرآن کے اندر کہ جنہوں نے انکار کیا ان کو دیکھ لو، جنہوں نے انکار کیا، اور جنہوں نے اقرار کیا ان کی زندگی کو بھی دیکھ لو کہ اللہ رب العزت نے ان کی زندگی کو کس طریقے سے پاک اور صاف رکھا۔ آیت نمبر 16۔ اور ان منافق، اب یہاں پر منافقین کا ذکر ہو رہا ہے کیونکہ مدینہ ہے نا، تو مدینہ کے اندر منافقین پیدا ہوئے تھے، تو منافقین کا ذکر ہے، اور ان منافقین میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، یعنی جب آپ اللہ کے کلام کو سناتے ہیں، سکھاتے ہیں، اس کو پڑھ کر کے بتاتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو یہ منافقین کان لگا کر کے سنتے ہیں۔ یہ ڈبل فیس لوگ ہوا کرتے، جب یہ مسلموں کے پاس جاتے ہیں تو ایسے مسلمان بن جائیں گے کہ جو صحیح مسلم ہے وہ بھی دیکھ کر کے ان کو حیران ہو جائے، ان کی نماز ایسی ہوگی کہ دوسرے لوگ دیکھ کر کے حیران ہو جائیں، اچھا ایسی نماز، ان کی گفتار ایسی ہوگی کہ بار بار پہ قسم کھا رہے ہیں، اور جیسے ہی دوسری محفل میں گئے تو وہاں پر بھی یہ پہچان میں نہیں آ سکتے کہ یہ وہی تھے جو مسجد کے اندر تھے۔ ان کا تو بہت اچھا لباس تھا سنت طریقے سے، نیچے سے اوپر تک یہ تو ایسے لگ رہے تھے کہ اللہ اکبر، ان کو دیکھ کر کے اللہ یاد آ جائے، اور یہاں پر تو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی امریکہ یا یوروپ سے یہ آئے ہوئے ہوں گے۔ اب ہم اپنا محاسبہ کر لیں کہ جب ہم دیندار مجلسوں کے اندر جاتے ہیں یا مسجد کے اندر جاتے ہیں تو ہمارا اسکارف، ہمارا حجاب، اور نیچے سے اوپر تک گلوز بھی لگے ہوئے ہیں اور سب کچھ، اور کسی شادی پارٹی میں اگر دیکھ لیں تو سر دھننے لگیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیا یہ وہی ہے؟ یہ ڈبل فیس۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وہاں گئے تو ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اور یہاں آئے تو مسلمان کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں۔ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ وہاں ان کا رعب دل میں بیٹھا ہوا ہے کہ ہماری عزت ہے، ہمارے خاندان کی عزت ہے، یہ کیا ڈھیلا ڈھالا لباس پہن کر کے اور اپنے آپ کو ڈھاک کر کے وہاں جائیں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ تو وہاں جانے سے پہلے 2-3 گھنٹے پھر میک اپ ہوں گے، اور مرد حضرات بھی کم نہیں ہیں، ان کا بھی لباس دیکھیں آپ، ٹخنے سے اوپر رکھ نہیں سکتے، بہت بڑی بے عزتی ہو جائے گی، داڑھی اور سر کے بال کو کالے کر لو، دھوکہ دو ان کو۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں کن کی صفت ہے۔ تو بہرحال آگے چلتے ہیں۔ اور ان منافقوں میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، یعنی بہت غور سے سن رہے ہیں وہ اللہ کے کلام کو، نبی کے فرمان کو، حتیٰ کہ جب وہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم دیا گیا ہے کہتے ہیں اس نبی نے ابھی کیا کہا تھا۔ باہر نکلے اور باہر نکل کر کے جو علم والے ہیں ان کو پکڑتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ ابھی انہوں نے کیا کہا۔ تو یہ بیٹھے ہوئے کیسے تھے؟ یہ ٹائم پاس کر رہے تھے۔ اور صحابہ کیسے بیٹھتے تھے؟ یاد کرتے تھے اور لکھتے تھے، جو لکھنا نہیں جانتے تھے وہ فوراً یاد کرتے تھے۔ اور ان کا حرکت کیسی ہے کہ باہر نکل کر کے پوچھ رہے ہیں کیا کہا تھا،
یہ آیت جو نازل ہوئی، دوسرے مقام پہ آتا ہے، یہ آیت جو نازل ہوئی، یہ قرآن جو نازل ہوا، اس نے تمہارے ایمان کو کتنا بڑھا دیا؟ یہ تانے مارتے، کیا سیکھے تم؟ کتنا ایمان بڑھ گیا؟ کیا ایسا کرو گے؟ اور جب پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا کر کہتے ہم تو بس ان سے ایسی ہی بات کر رہے تھے اور ہم تو وہی کریں گے جو تم چاہتے ہو. تو مسجد گئے تو مسجد والوں کی طرح، اور اپنے معاشرے میں، اپنے خاندان، اپنے قبیلے میں آ گئے تو بہت وہی ہوگا جو قبیلہ چاہتا ہے. اللہ رب العزت ایسے لوگوں کا یہاں پہ ذکر کیا. یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اللہ نے سیل کر دیا. اب دیکھیں گورنمنٹ جب کسی گھر کو سیل کر دیتی تو کیا کوئی چیز اندر جاتی ہے، کوئی چیز باہر آتی؟ نہیں، گورنمنٹ کی سیل لگی. اب خالق کائنات نے اگر کسی کے دل کے اندر سیل لگا دیا ہے تو پھر وہاں سے کوئی خیر اندر نہیں جاتی اور کوئی خیر باہر نہیں آتی. اس کے تعلق سے آیت نمبر 16 کو پھر سے دیکھیں. اور ان منافقوں میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کے طرف کان لگاتے ہیں، حتیٰ کہ جب وہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم دیا گیا ہے کہتے ہیں اس نبی نے ابھی کیا کہا تھا. یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے مہر لگا دی ہے. اور یہ سیل کیسے لگتی ہے؟ جب ایک بندہ گناہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، تو وہ ڈاٹ بڑھتا چلا جاتا ہے اور آخر کار اس کا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، زنگ آلود جس کو اللہ رب العزت دوسری جگہ کہا. اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے. یہ اصل ہے کہ ان منافقوں نے اپنے خواہشات کی پیروی کی ہے، جو ان کا دل چاہتا ہے وہ کرتے ہیں. اور خواہشات کے تعلق سے پچھلی آیت میں ہم پڑھ چکے ہیں. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 17. اور جن لوگوں نے ہدایت پائی ہے اللہ نے انہیں ہدایت میں زیادہ کیا اور انہیں ان کا تقوی عطا فرمایا. ان کو تقوی عطا فرمایا جنہوں نے ہدایت پائی ہے. ہدایت پائی سے مراد کیا ہے؟ ہدایت ہم پہلے پڑھ کے آ چکے ہیں. 3 قسم کی ہدایت ہوتی ہے جو قرآن کے اندر بیان کی گئی ہے. ایک ہدایت وہ جو علم کی ہدایت ہے، صحیح اور غلط کی ہدایت ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ سب کو ملے گی، ہر کسی انسان کو ملے گی، یہودی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، مسلمان ہو، اور مسلمان کی کسی بھی فرقے کا ہو. جو بھی قرآن کو ترجمے سے پڑھے گا، سمجھ کر کے پڑھے گا، غور و فکر کرے گا، اسے صحیح اور غلط کی معرفت ہو جائے گی. لیکن یہ معرفت صحیح اور غلط کی تمیز جنت میں نہیں لے جاتی، کیونکہ ابھی صرف صحیح اور غلط کی تمیز ہوئی ہے، اور صحیح اور غلط کی تمیز کئی لوگوں کو ہو چکی ہے. ابو جہل کو بھی تھی اور بھی دوسرے لوگوں کو تھی. اور دوسری ہدایت جو اللہ رب العزت ودیت کر دیتا ہے، جو اللہ رب العزت ان بلڈ کر دیتا ہے، جو اللہ رب العزت ڈال کر کے پہنچاتا ہے، جیسے جانوروں کو اللہ رب العزت نے ڈال کر کے پہنچایا کہ تم کو اس طریقے سے زندگی جینا، وہ اسی طریقے سے زندگی جیتے. ہر قسم کے جانور آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس میں سے کچھ چیزیں ہم کو بھی ودیت کی، جیسے ہنسنا رونا ہم کو نہیں سکھاتا، یہ اللہ رب العزت نے پہلے سے ڈال کے پہنچایا. ہدایت کون سی کامیاب کرے گی؟ وہ جو اللہ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ ہدایت ہے متقیوں کو ملے گی. اور متقی کون ہے؟ پھر وہ 5 صفت وہاں پہ بتائی گئی. تو یہ متقی والی ہدایت ہے. اور یہ وہ ہدایت ہے، یعنی ہدایت کا مطلب کیا ہوا؟ وحی الہی کا علم اور اس پہ عمل کی توفیق. یہ ہے ہدایت جو کامیاب اور کامران کرے گی، جو متقیوں کو دی جاتی ہے، اور یہی لوگ متقی ہوتے ہیں. تو یہاں پہ فرمایا گیا چنانچہ یہ لوگ تو بس قیامت ہی کے منتظر. اور جن لوگوں نے ہدایت پائی ہے اللہ نے انہیں ہدایت میں زیادہ کیا. اب اللہ رب العزت ان کی ہدایت کو اور بڑھاتا ہے، ان کے علم کو اور عمل کو اور بڑھاتا ہے، اور انہیں ان کا تقوی عطا فرمایا، اور ان کو پھر وہ متقی بناتا جاتا ہے، ان کو نکھارتے چلا جاتا ہے اللہ رب العزت، اور وہ تقوی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں مومن کی مثال کھجور کے درخت سے دی گئی تو وہ بڑھتا رہتا ہے، اسی طریقے سے اس کا ایمان اور اس کا عمل، اس کا تقوی بڑھتا رہتا ہے. اب اس میں بھی ہم اپنے آپ کو رکھ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا کیا معیار ہے. پچھلے رمضان سے اس رمضان میں کیا تبدیلی آئی، پھر اس کے بعد والے رمضان میں کیا تبدیلی آئی، اس کے بعد والے رمضان میں کیا تبدیلی آئی. رمضان تو ہمارے تقوی کے لیول کو بڑھاتا ہے نا، تقوی کے لیے رمضان آتا ہے. خیر آیت نمبر 18. چنانچہ یہ لوگ تو بس قیامت ہی کے منتظر ہیں، جنہوں نے انکار کیا ہے، جنہوں نے منافقت اختیار کی ہے، جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے کفر کیا. تو چنانچہ یہ لوگ تو بس قیامت ہی کے منتظر ہیں، مطلب انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس اچانک آ جائے جب یہ ایمان لائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے جب یہ قیامت کو دیکھ لیں گے تو اس وقت ایمان لانا کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا. اور اس قیامت کی یقین کے لیے اللہ رب العزت نے ایک بہت ہی جامع بات یہاں پہ بیان فرمایا اس آیت مبارکہ کے اندر، کہ وہ انتظار کر رہے ہیں قیامت کا کہ وہ اچانک آ جائے. سن لو، اس لیے کہ یقیناً اس کی نشانیاں آ چکی ہے، اس کی نشانی آ چکی ہے. جیسے بارش جب آنے والی ہوتی ہے
تو اس کی نشانی آتی ہے، بادل گرجتا ہے، ہوا چلتی ہے، اور اس سے سمجھ جاتے ہیں کہ بس اب بارش آنے والی۔ تو قیامت اتنے قریب آ گئی ہے کہ اس کی نشانیاں آ چکی، اب بس قیامت ہی آنے والی۔ قیامت کی جو نشانیاں ہیں، ابھی وقت کم ہے، نہیں تو میں آپ کو بتاتا کہ کس قدر نشانیاں آ چکی ہیں، اور سب صحیح ہے حدیثوں کے حوالے سے۔ چند ایک آپ نوٹ کر لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہ نشانی ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور قیامت کی نشانیاں اچھی بھی ہیں اور بری بھی ہیں۔ تو اب نبی مکرم نے فرمایا 2 انگلی کا اشارہ کر کے کہ اب میرے بعد قیامت ہے، یعنی اب بیچ میں کوئی نبی نہیں، کوئی کتاب نہیں، اتنی قریب ہے قیامت۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا یہ قیامت کی نشانی، بیت المقدس کا فتح ہونا، اور طاعون کی وبا کا پھیلنا، ارض حجاز سے آگ کا ظہور، سب ہو چکا ہے۔ ترک سے جنگ ہونا، فتنے کا ظہور ہونا، کس قدر فتنے نہیں ظہور ہو گئے۔ ہر آنے والا زمانہ پہلے زمانے سے برا ہوگا۔ اب آپ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ کس طریقے سے دین کا گراف گرتا چلا جا رہا ہے، گرتا چلا جا رہا ہے۔ شدید فتنے کے بعد انسان موت کی تمنا کرے گا، جیسے ہم لوگ تمنا کرتے ہیں نا کہ مجھے اس زمانے میں آنا تھا، یہ اتنا ایسا زمانہ، تو یہ ہے موت کی تمنا کرنا۔ جھوٹے نبیوں کا یعنی دجالوں کا ظہور ہونا، جھوٹے نبیوں کا ظہور ہونا، کئی لوگوں نے اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ کر چکے، یہ بھی نشانی ہو گئی۔ علم کا خاتمہ ہو جانا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علم کا کیسا خاتمہ ہو گیا۔ پہلے ہر انسان، ہر صحابی اور تابعین اور تبع تابعین کے دور میں آپ دیکھ لیجئے، ہر مسلمان عالم ہوتا تھا، دین کا داعی ہوتا تھا اور دین کا عالم ہوتا تھا، وہ ہر عمل اپنے خود سمجھتا تھا۔ لیکن آج خاندانوں کے اندر عالم نہیں ملتے، تو علم کا خاتمہ ہے یہ بھی ہو گیا۔ علم کا خاتمہ علماء کے خاتمے کے ذریعے سے ہوگا، بدعتی استاد بنا لیے جائیں گے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر بدعتی استاد بنائے گئے۔ مال اور دولت کی فراوانی ہوگی، یہاں زیادہ دور نہیں، آپ اپنے دادا کے دور کو دیکھ لیجئے اور ابھی کے دور کو دیکھ لیجئے، کس قدر دولت بڑھ چکی ہے۔ نشر و اشاعت بہت زیادہ بڑھ جائے گی، یعنی پرنٹ میڈیا بڑھ جائے گی۔ پہلے کس طریقے سے لکھا جاتا تھا، چمڑے میں اور ہڈیوں میں، بہت مشکل تھا۔ اس زمانے میں رسول اللہ نے بتایا کہ پرنٹ میڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گی، نشر و اشاعت لکھ کر کے لوگوں تک پہنچانے والی چیزیں بہت قسم کی ہو جائیں گی۔ عمل کا فقدان ہوگا، اب دیکھ سکتے ہیں عمل ہمارا کتنا پرسنٹ اسلام کے اندر۔ شراب کو حلال سمجھ لیا جائے گا، ہو گیا۔ گانے بجانے کا رواج عام ہو جائے گا، یہ اس کو برا نہیں مانتے۔ مسجد کے اندر بھی گانا اگر کسی کے موبائل میں بج گیا، ہاں ٹھیک ہے، بند کر لو۔ گھر کے اندر اور ٹی وی میں دیکھنا، اور بیوی بچوں کے ساتھ، بہو اور بیٹوں کے ساتھ دیکھنا، اور کوئی شرم کی بات نہیں۔ فاحش اور یعنی کا فروغ ہوگا، فاحش اور اوریانیاں اس قدر کہ حاجی صاحب داڑھی کرتا پیجامہ اور ان کی بیگم صاحبہ بھی پورے نیچے سے اوپر تک حجاب میں ڈھکی ہوئی ہے، اور جوان لڑکی جینس اور ٹی شرٹ میں چل رہی ہے ساتھ میں۔ تو فاحش اور یعنی کا فروغ ہوگا، یہ فروغ دے رہے ہیں بڑے لوگ، بزرگ لوگ خود فروغ دے رہے ہیں۔ عورتیں اوریا لباس پہن کر باہر نکلیں گی، اوریا لباس یعنی کب لباس پہن کر کے نکلیں گی؟ آج کسی بھی مارکیٹ میں آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں، گاؤں کا ہو یا شہر کا ہو، اور جتنا بڑا شہر اتنی زیادہ اور اوریانی۔ زناکاری عام ہو جائے گی، ہاں نکاح مشکل ہے، زناکاری عام ہو جائے گی، ہو گئی۔ امانت اٹھا لی جائے گی، جس کو آپ امانت دیں گے وہی کھا لے گا۔ جھوٹ کثرت سے ہوگا، آپ دیکھ لیں موبائل کے اندر یہاں بیٹھے لیکن وہاں بتا رہے ہیں، اور جھوٹ کو جھوٹ ہی نہیں سمجھ رہے، تو جھوٹ عام ہوگا، یہ بھی ہوگی۔ جھوٹی گواہی دی جائے گی، پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے کافر بھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے تھے، منافق بھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے تھے۔ مکہ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں جھوٹ وہاں نہیں تھا، اور یہاں پر تو وکیل سکھاتے ہیں جھوٹ کیسے بولنا ہے آپ کو، جج کو کیسے بیوقوف بنانا ہے۔ سود پھیل جائے گا، سود اس طرح پھیل گیا، اس قدر پھیل گیا کہ شاید ہی کوئی بچا ہو، لیکن مومن ضرور بچتا ہے، اللہ ہم سب کو بچائے۔ حلال و حرام ہر ذریعے سے مال کمایا جائے گا، کوئی تمیز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جو مسلمان کی کرانہ دکان ہے، اس کے اندر نشاور چیز بھی بک رہی ہے اور دوسری چیز بھی بک رہی ہے، کوئی تمیز نہیں۔ خواتین کاروبار میں شریک ہوں گی، یعنی خواتین کاروبار کر سکتی ہیں لیکن ویسے نہیں، شریعت کی پابندی کے ساتھ۔ لوگوں میں بخیلی پھیل جائے گی، لوگوں میں بخیلی پھیل جائے گی۔ صحابہ کو دیکھ لیں آپ کہ کس طریقے سے دین کے لیے خرچ کرتے تھے، اور ہم کس طریقے سے خرچ کرتے ہیں۔ ہمسائیگی بری ہوگی، اب ہم اپنے ساتھیوں کو دیکھ لیں، اپنے دوستوں کو دیکھ لیں کہ وہ کیسے جب موقع ملتا ہے اور ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ سیاہ خضاب استعمال کیا جائے گا، کالا خضاب استعمال کیا جائے گا۔ رشتہ داری توڑی جائے گی، دیکھ لیں آپ کتنے رشتہ دار ہمارے ہیں۔ شرک کی کثرت ہوگی، ہر محلے کے اندر آپ کو شرک کا ایک اڈا ملے گا، شرک کی کثرت ہوگی۔
بدعت پھیل جائے گی. پہلے بدعت، اللہ اکبر، خیر وقت کم ہے، لیکن اب جو ہے بدعت کوئی بدعت ہی نہیں سمجھی جاتی. سلام صرف جان پہچان والوں کو کیا جائے گا. پہلے ایسا نہیں تھا، اب ہو گیا ایسا. یہ بھی نشانی ہو چکی. زمانہ قریب ہو جائے گا، جیسے ہم بولتے ہیں نا، ارے ابھی جمعہ گیا تھا پھر جمعہ آ گیا. زمانہ قریب ہو جائے گا. لوگ اجنبی ہو جائیں گے، کوئی کسی کو نہیں پہچانتا. فاضل والے فلیٹ والا سالوں سے رہ رہا نہیں پہچانتے. دھوکے بازی عام ہو جائے گی. نااہل افراد عہدے پر بٹھائے جائیں گے. نااہل افراد، آپ دیکھ لیں کیسے لوگوں کو صدر اور سیکریٹری بنایا جاتا ہے. لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی. سیروگیٹ مدر یا ایسے نااہل اولاد جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں نوکر کی طرح استعمال کرتے ہیں، یہ دونوں چیز سے مراد لی جا سکتی ہے، اور یہ بھی عام ہو گیا. قرآن کے ذریعے سے بھیک مانگی جائے گی. اللہ، اور یہ سب صحیح حدیث کے حوالے سے بتا رہا ہوں. اور یہ جو نوٹس ہیں یہ علامہ البانی کی تخریج کے نوٹس ہیں، جس کو عمران ایوب لاہوری نے ترتیب دیا ہے. بلند و بالا عمارتیں بنائی جائے گی اور مقابلے کیے جائیں گے. بلند عمارتیں بنا کر کے اس کا کمپٹیشن ہوگا. آپ دیکھ لیں دیش کے اندر، بڑے بڑے ملکوں کے اندر بڑی بڑی عمارتوں سے کمپٹیشن ہوتا ہے. بازار قریب ہو جائیں گے. ہر محلے کے اندر آپ کو دکانیں مل جائیں گی، اور اب تو گھر کے اندر ملنے لگی ہے. آپ واٹس ایپ کے ذریعے سے آرڈر کر دیں تو دکانیں قریب ہو جائیں گی، بازار قریب ہو جائیں گے. غریب امیر ہو جائے گا. آپ دیکھ لیں پہلے جو غریب تھے آج ان کا کیا حال ہے. قتل و غارت گری بڑھ جائے گی. اب تو ہاسپٹل جہاں پہ لوگوں کو اچھا کیا جاتا ہے، یعنی ان کے علاج کیا جاتا ہے، وہیں پر قتل اور کڈنی نکال کر کے بیچ دینا، فلاں کرنا فلاں. تو قتل و غارت گری کوئی مسئلہ نہیں بچا آج. مساجد کو راستہ بنا لیا جائے گا، یعنی مسجد کا استعمال راستے کی طرح کریں گے کہ یہاں پہ تھوڑا سا اپنا فریش ہو جاتے ہیں پھر آگے نکل جاتے ہیں. یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مسجدوں کے اندر یہ ہوتا ہے. اچانک اموات واقع ہوگی. اچانک موتیں ہوں گی. ہاں اٹیک آ گیا صاحب، وہ کووڈ ہو گیا تھا، اچانک موتیں ہوں گی. یہ بھی ہو رہا ہے. پہلی رات کا چاند بڑا نظر آئے گا. دین کو دنیا کے ماتحت عوض بیچا جائے گا. دعا اور طہارت میں حد سے تجاوز کیا جائے گا. اس کے اوپر بھی آپ غور کریں کہ دعا بھی خوب مانگی جا رہی ہے، زبردستی ایسی دعائیں مانگی جا رہی ہے کہ جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کہ ہمیں جنت ملے اور پھر جنت میں یہ ملے یہ ملے. ارے جنت مانگ لی، اس کے اندر تو سب کچھ آ گیا. اب اس کے اندر رائٹ طرف میرے پاس ایک ایسا محل ہونا چاہیے جو سفید ہوگا اور یہ ہوگا وہ. اور اس طریقے سے طہارت میں بھی خوب 3 بار وضو کرنا ہے، 3 بار ہاتھ دھونا ہے، اس کو 5 10 بار 10 بالٹیوں سے غسل کیا جا رہا ہے. یہ طہارت، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ختم ہو جائے گا. آپ دیکھ لیں کتنے داعی ہیں ہندوستان کے اندر جو غیر ایمان والوں تک دعوت پہنچا رہے. دنیا سے محبت اور دنیا کی محبت اور موت سے نفرت ہو جائے گی. ہم خود دیکھ لیں، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت ہو جائے گی. مرد کم اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی. یہ بھی آپ گراف نکال کر کے دیکھ لیجئے کس کس دیش میں عورتیں کتنی ہیں، مرد کتنے ہیں. ہر دیش میں عورتیں زیادہ ہو گئی، مرد کم ہو گئے. گمراہ حکمرانوں کا ظہور ہوگا. گمراہ حکمرانوں کا ظہور ہوگا. ہر دیش کے حکمرانوں کا آپ ریسرچ کر لیجئے کہ گمراہ حکمرانوں کا ظہور ہوگا. یہ بھی ہو گیا. تجارت بڑھ جائے گی. زلزلے بہت زیادہ آئیں گے. دیکھ سکتے ہیں آپ یہ بھی. خواہشات کی پیروی اور کی جائے گی. یہود اور نصارہ کی مشابہت کی جائے گی. تقریباً 60 کے آس پاس میں نے آپ کو نشانیاں بتایا ہوں، اور بھی ایسی کچھ نشانیاں اس کے اندر ہیں جو ساری کی ساری ہو چکی ہیں. اور اب ہم کس کے انتظار میں؟ اب بڑی نشانیاں رہ گئی ہیں، جیسے مہدی کا آنا علیہ السلام، اور عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، کانا دجال کا نکلنا، اور ایسی بڑی بڑی نشانیاں بس رہ گئی ہیں جو ایسے آئیں گی جیسے مالا میں سے موتی گرتے ہیں اور ایک ٹپکتا ہے اور دوسرا تیسرا ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے. ایسے اسپیڈ سے اب آنا شروع ہو جائے گی. تو یہاں پر اب اس آیت کے اوپر غور کریں. چنانچہ یہ لوگ تو بس قیامت ہی کے منتظر ہیں اور ان کے پاس اچانک آ جائے گی، اس لیے کہ یقیناً اس کی نشانیاں آ چکی ہیں. اب ہم نشانی دیکھ رہے ہیں، آ چکی ہے. تو جب قیامت ان کے پاس آ چکے گی، ان کے لیے کہاں ہوگا کہ وہ نصیحت حاصل کریں؟ جب قیامت آ چکی ہوگی تو کہاں ہوگا کہ وہ نصیحت حاصل کریں؟ جیسے جب کانا دجال آ جائے گا، جب سورج کے رخ کو بدل دیا جائے گا،
پھر کسی کا ایمان لانا اور نیک عمل کرنا کوئی کام نہیں آئے گا۔ یہ بھی حدیث کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا۔ آج کی کلاس کی آخر آیت، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ فَعْلَمْ، یہ علم کی فضیلت پر یہ بہت اہم بہت جامع آیت کہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ توحید کا ذکر بعد میں کیا، پہلے علم کا ذکر کیا۔ اور امام بخاری نے 10ویں نمبر کا باب باندھا اور اس باب کا نام بھی یہی رکھا کہ قول اور فعل سے پہلے علم ہے، یعنی نہ اسلام کے اندر آپ کچھ کہہ سکتے ہو نہ عمل کر سکتے ہو بغیر علم کے۔ اسلام کی شروعات ہی اقرا سے ہوئی ہے، علم سے۔ علم کے بغیر نہ کوئی تمہارا عقیدہ سیکھ سکتے ہیں ہم، اور نہ کوئی مسائل سیکھ سکتے ہیں، نہ کوئی بول سکتے ہیں، نہ کوئی عمل کر سکتے۔ تو یہ جو اتنی بڑی بات امام بخاری نے کہہ دی کہ قول اور فعل سے پہلے علم ہے، تو اس کی دلیل بھی آپ کو دینا ہوگا، تو آپ نے یہی دلیل دی، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، بس تم علم حاصل کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب اس میں ایک اور غور کرنے والی بات، یہ مدنی صورت ہے۔ مکہ کے اندر 13 سال تک صرف عقیدے کی بات ہوئی، صرف توحید آخرت رسالت کی بات ہوئی، لیکن اب پھر اللہ رب العزت کا آرڈر، اللہ کا حکم کہ تم علم حاصل کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یعنی توحید کے علم کو ہمیں حاصل کرنا ہوگا کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق نہیں۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ عبادت کہتے کسے ہیں؟ کون کون سی چیز عبادت ہے؟ اور وہ عبادت اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کی ہو گئی تو وہ شرک ہو جائے گا۔ ربوبیت میں کب شرک ہو جاتا ہے، الوہیت میں کب شرک ہو جاتا ہے، اور اسماء الحسنہ میں کیسے شرک ہوتا ہے، اس کا حق ادا کرنا ہوگا لا الہ الا اللہ کا۔ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کو ہمیں سمجھ کر کے، کیونکہ ہم گواہی دے رہے ہیں اپنے خالق کو، اور بغیر علم کے کوئی گواہی دے سکتے ہیں؟ ہم جج کو گواہی دینا ہے، کیا بغیر علم کے ہم اس کو گواہی دیں گے؟ تو گواہی دینے کے لیے ہمیں اس کا علم حاصل کرنا ہوگا۔ اس لیے یہاں پہ اللہ نے آرڈر دیا ہے کہ تم علم حاصل کرو۔ کس کا علم؟ کون سا علم حاصل کرو؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور وہاں پر بھی جو پہلی آیت نازل کیا اللہ نے، وہ بھی یہی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ، جان، اپنے رب کو جان۔ تو توحید کے تعلق سے انشاءاللہ تعالی جو ہمارے ساتھی اسائنمنٹ حل کر رہے ہیں، صرف ان کے لیے ایک کلاس سٹارٹ ہوئی ہے، 11 بجے سے رہے گی، اور اسائنمنٹ کے جو گروپ ہے اس میں اس کی لنک ڈالی جائے گی۔ تو اس کے اندر توحید کی ایک کلاس رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی توحید کا جاننے والا، توحید کا سمجھنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ تو اللہ نے یہاں فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، پس تم علم حاصل کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وَاسْتَغْفِرْ، اور استغفار کریے۔ استغفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس میں 70 بار اور ایک ایک دن میں 70 بار سے زیادہ بار استغفار کیا کرتے۔ تو ہمیں اس سے کیا نصیحت ملتی ہے؟ جبکہ نبی تو معصوم عن الخطا ہے اور ہم خطاؤں کے پتلے ہیں، تو ہمیں کتنا زیادہ استغفار کرنا چاہیے، اور استغفار کے کس قدر فائدے ہیں یہ سب بھی ہم لوگ جانتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد بھی سستی ہے، اس کے بعد بھی خالی وقت میں بیٹھ کر کے فالتو باتیں سوچ رہے ہیں، واٹس ایپ میں لگے ہوئے ہیں، فیس بک میں لگے ہوئے ہیں، اور ایسی باتیں جو لایانی ہیں، نہ دنیا میں کام آنا نہ آخرت میں کام آنا، اس میں ہم کو شیطان نے الجھا کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، تو اللہ کا حق کے تعلق سے پھر اس کے بعد استغفار کا اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اللہ رب العزت کے لیے توبہ اور استغفار کریں، اپنے رب سے بخشش مانگے، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی نبی مکرم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ مومن مردوں کے لیے اور مومن عورتوں کے لیے بھی مغفرت مانگے۔ تو ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بخشش مانگے، اور اللہ تمہاری نقل و حرکت اور تمہاری ٹھکانے کو جانتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت ہماری نقل و حرکت، کہ ہم کب کیا کر رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں، کیسے بیٹھے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، کہاں دیکھ رہے ہیں، اور دیکھنے کے پیچھے کیا اس کا راز ہے، اس کو بھی اور ہمارے ٹھکانے کو بھی اللہ رب العزت جانتا ہے کہ ہم کہاں پر ہیں۔ بے شک ہمارا رب ایسا علیم اور خبیر ہے۔ آیت نمبر 19 یہاں پہ ختم ہوئی۔ 6ویں رکوع، آج کی رکوع کا خلاصہ، مقصد زندگی۔ آیت نمبر 15 کے اندر ہمیں بتایا گیا اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کے رہنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، اور متقی لوگوں کے لیے، متقیوں کے لیے ہی اللہ رب العزت کی مہمان نوازی ہے، اس کے اللہ رب العزت کا انعامات ہے۔ اور اگر تقوی کی زندگی اختیار نہیں کریں گے، کچھ ہم یہودی رہیں گے، کچھ نصرانی اور کچھ مجوسی اور تھوڑے سے مسلمان کہیں کہیں، تو ایسا مسلمان اللہ رب العزت اپنے مہمان خانے کے لیے قبول نہیں کرے گا، اپنی جنت کے لیے قبول نہیں کرے گا۔ مقصد زندگی ایک اور پتہ چلا ہمیں آیت نمبر 19 کے اندر
کہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کیونکہ اصل میں ہماری عبادت کا پیدائش کا مقصد ہی توحید ہے کہ ہم نے نہیں پیدا کیا انس اور جن کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو اللہ کی عبادت یعنی اللہ کے غیر کی عبادت نہ کریں، تو ہماری پیدائشی کا مقصد توحید ہے، تو توحید کا علم حاصل کرنا یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، اس تعلق سے نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ 19 نمبر کی آیت تھی جس میں اسی کا علم حاصل کرنے کا اللہ رب العزت نے ہمیں آرڈر دیا ہے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ سے اپنے اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کی قصور کے لیے معافی مانگنی ہے، یہ آیت نمبر 19 سے ہمیں پتہ چلا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری سرگرمیوں کو جانتا ہے، مطلب ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ساری اس کو خبر ہے، آیت نمبر 19 میں تھا۔ چوتھا اللہ تعالیٰ ہمارے ٹھکانوں کو خوب جانتا ہے، ہم کہاں ہمارا ٹھکانہ ہے، کہاں بیٹھتے ہیں سب جانتا ہے۔ پانچواں اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاروں یعنی متقیوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے، آیت نمبر 15 کی روشنی میں۔ چھٹواں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جنتوں میں داخل فرمائے گا، جو ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے اللہ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا، آیت نمبر 12۔ ساتواں اللہ تعالیٰ سے کوئی بچانے والا نہیں، اللہ رب العزت اگر ناراض ہو گئے تو اس سے بچانے والا پھر کوئی نہیں، آیت نمبر 13 کی روشنی میں۔ آٹھواں اللہ تعالیٰ ہدایت پانے والوں کو ہدایت میں اضافہ فرماتا ہے، جو ہدایت پانے والے ہیں اللہ رب العزت ان کی ہدایت میں اضافہ فرماتا ہے۔ یہاں سب ہم اپنا بھی محاسبہ کریں۔ نوواں اللہ تعالیٰ ہدایت پانے والوں کو ان کی حصے کا تقوی عطا فرماتا ہے، ان کے حصے کا تقوی عطا فرماتا ہے، آیت نمبر 17 کی روشنی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہیں۔ نمبر 1 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کے رہنا یعنی تقوی کے ساتھ رہنا سکھایا، آیت نمبر 15 کی روشنی میں۔ دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برے عمل کو اچھا سمجھنے سے کراہت دلائی، کہ برا عمل کو اچھا سمجھ کر کے کرنا، اس کو پرکشش جاننا، آیت نمبر 14 کی روشنی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہشات نفس کی پیروی سے بچنا سکھایا یا بچایا، آیت نمبر 14 کی روشنی میں۔ چوتھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قصوروں کی معافی مانگنی سکھائی، جیسے 70 بار ایک مجلس میں اور 100 بار دن بھر میں آپ استغفار کرتے تھے، آیت نمبر 19 کی روشنی میں۔ انجام اللہ تعالیٰ ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو ہمیشہ کی جنتوں میں داخل فرمائے گا، جو ایمان لائے گا اور عمل صالح، اور جو انکار کرے گا اس کے لیے ہمیشہ کا جہنم ہے۔ یہ انجام آج کی کلاس میں بتایا گیا۔ کامیاب لوگوں کے رویے، نمبر 1 ایمان لانا، کامیاب لوگوں کا رویہ اللہ ہم سب کو یہ صفت عطا فرمائے۔ 1 ایمان لانا، آیت نمبر 12۔ نیک عمل کرنا، آیت نمبر 12۔ ہدایت پر ہونا، آیت نمبر 14، یعنی قرآن و حدیث کے مطابق زندگی جینا جیسے نے صحابہ نے جیا۔ چوتھا اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، تقوی اختیار کرنا، آیت نمبر 15۔ یہ کامیاب لوگوں کے رویے ہیں۔ نصیحت قبول کرنا، قرآن و حدیث سے نصیحت قبول کرنا، برے لوگوں کے انجام دیکھ کر کے اس سے نصیحت حاصل کرنا، برائی کے عذاب کو دیکھ کر کے اس سے نصیحت حاصل کرنا، آیت نمبر 18 کی روشنی میں۔ چھٹواں اپنے قصوروں معافی مانگنا، اپنے قصوروں سے معافی مانگنا یعنی زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا، زیادہ سے زیادہ توبہ کرنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ ناکام لوگوں کے رویے کفر کرنا، انکار کرنا، شرک اور بدعت میں بجنا، 12 نمبر آیت۔ دوسرا جانوروں کی طرح کھانا پینا، یہ ناکام لوگوں کے رویے۔ جانور زیادہ کھا لیں گے، اس کو ہضم کرنے میں پھر انرجی لگتی ہے، پھر سو رہے ہیں، پھر پڑے ہوئے ہیں، سست ہیں، تو اپنے وقت کو ہی گنوانا ہے اور کچھ نہیں۔ یہ جسم اللہ رب العزت نے ایک ایسی عجیب و غریب مشین بنائی ہے کہ آپ اس کو اگر 4 گھنٹے یا 6 گھنٹے سونے کا عادی بنا لیں گے تو یہ اتنے میں فریش ہو جائے گی، اور اگر 12 گھنٹے کا بنا لیں گے تو یہ 12 گھنٹے سوئے گی، 8 گھنٹے کا بنا لیں گے آپ 8 گھنٹے میں یہ فریش ہوگی، اور اسی طریقے سے 2 روٹی میں اس کو تیار کر لیں گے تو 2 میں ہو جائے گی، 10 میں کریں گے، 20 میں کریں گے۔ ابھی میں نے کل یا پرسوں سنا کہ ایک شخص ہے وہ 13 کلو مچھلی کھاتا ہے، اللہ کیا ضرورت۔ بہرحال تو ناکام لوگوں کا رویے جانوروں کی طرح کھانا پینا، آیت نمبر 12 کی روشنی میں۔ تیسرا برے عمل کو اچھا سمجھنا، برے عمل کی کراہیت محسوس نہیں ہوتی کہ یہ میں نے برا کیا ہوں، دل ملامت نہیں کر رہا، یہ برے لوگوں کے رویے۔ چوتھا خواہشات نفس کی پیروی کرنا، جو دل چاہ رہا وہ کرنا، یہ ناکام لوگوں کے رویے۔ اب ہم دیکھ لیں کہ ہم کہاں پر ہیں، اللہ ہم سب کو محفوظ کر دے، اے اللہ ہم سب کو بچا لے، آمین۔ آیت نمبر 14 کی روشنی میں تھا آؤ کچھ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور تقوی کی دعا کرنی ہے، اللہ رب العزت ہمیں اللہ کی ہدایت اور تقوی عطا فرما دے، یعنی
علم دے دے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور تقوی والی زندگی جینے کی اے خالق مالک تو ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ تیرا جو حکم ہے کہ ہم علم حاصل کریں کہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اے اللہ یہ عظیم علم حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ ایسے ذرائع ہمیں عطا فرما دے کہ جس ذریعے سے ہم توحید کو کما حقہ جیسا تو چاہتا ہے اے خالق مالک، ہم اس طریقے سے اس کو جان سکیں اور پھر اس پہ عمل کی تو توفیق عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ کیا میں نے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے برے عمل کو اچھا نہ سمجھنے کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے خواہشات نفس کی پیروی نہ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے اپنے قصوروں کے معافی مانگنے کا ارادہ کر لیا ہے کہ میں اب جب بھی خالی وقت ملے گا تو اللہ رب العزت سے توبہ اور استغفار کروں گا، 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اپنے پرانے گناہوں کو یاد کریں اور پرانے گناہوں کو یاد کر کے۔ اب بہت جلد رمضان المبارک آنے والا ہے، تو رمضان کی تیاری میں سب سے پہلی تیاری یہ کرے کہ ہم رمضان میں جب داخل ہوں تو شرک سے پاک ہو کر کے ہوں، توحید جان کر کے ہوں، کیونکہ اس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں۔ پھر اس کے بعد ہم اپنی نماز کا جائزہ لیں کہ ہماری نماز کے اندر کوئی کوتاہی تو نہیں ہے، کہیں کچھ کمی تو نہیں ہے۔ پھر پہلے عقیدے کا، پھر اس کے بعد عمل میں سب سے پہلے نماز کا، پھر ہمارے تعلقات کیسے ہیں والدین سے، رشتہ داروں سے اور پڑوسیوں سے، اس طریقے سے ہم رمضان کا بھی استقبال کریں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی پڑھا گیا سمجھا گیا، اے اللہ اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو توحید کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔